سامعین السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی فٹنس اور آپ کی ہیلتھ ہمیں بہت عزیز ہے اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی رہیں، فٹ رہیں. لیکن ہیلدی اور فٹ رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں جو کہ لازمی ہیں، جو کہ ہم اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کریں. اس سے پہلے کہ آج ہم آپ کو 1-on-1 کووڈ-19 کے بارے میں بتائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، پریس دا بیل آئیکن، اور ہمارے کامنٹ باکس میں شیئر کیجیے اپنی رائے، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ یو کین اسٹے کنیکٹڈ ٹو اس ویا فیس بک اینڈ انسٹاگرام. اس وقت میرے ساتھ ملک کی مشہور شخصیت، جب ہم بات کرتے ہیں نا جنرل پریکٹیشنرز کی، تو ان کے بالکل جو ہیڈ ہے نا وہ ہیں چیئرمین آف پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز ڈاکٹر طارق صاحب. اور ڈاکٹر طارق صاحب کسی اس کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کی کوئی انٹروڈکشن کی جائے، بیکاز ایوری ون، لٹرلی ایوری ون نوز ہم. اتنے مریض ان کے پاس دن کے آتے ہیں اور اتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جتنا ایکسپیرینس اور پریکٹس ہوتی ہے نا، وہ باقی جو ہے کنسلٹنٹس ان کے پاس اس وقت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس تو چند کے لوگ جاتے ہیں نا، ان کے پاس سب سے پہلے لوگ آتے ہیں. تو آئیے چل کے ان سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کووڈ-19 آپ کا کیا ایکسپیرینس جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ اب عید آ رہی ہے، عید کے علاوہ پھر آگے ٹائم گزرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ شاپس، مالز، ہر چیز کھول دی گئی ہے لاک ڈاؤن کو اسمارٹ لاک ڈاؤن، یا اس کے بعد بالکل ہی کھلا لاک ڈاؤن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک انفارمیٹیو چینل لوگوں کے لیے، اویئرنیس کے لیے بنایا. یہ ایک بڑی زبردست کاوش ہے. اور کووڈ-19 جو کہ ایک نئی ڈیزیز ہے، اور ہمیں پہلے بالکل اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ یہ کیسے پھیلتی ہے، کیسے نہیں. جو تجربات ہوئے تو پھر ہم نے سیکھا، اور دنیا کے تجربات سے سیکھا، کچھ خود اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا. تو اس میں بیسیکلی اس کی بہت ارلیسٹ اس کی ویکسین آئی تو اس ونٹر سے پہلے نہیں آئے گی. تو اب ٹریٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے، ابھی تک کوئی کنفرم ٹریٹمنٹ نہیں ہے. بے شک ٹرائل ہو رہے ہیں، مختلف ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے کہ صرف ہم نے پریونشن پہ زور دیا. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ کسی قوم کا ڈسپلن دیکھنا ہو تو اس کی ٹریفک ہو جائے، اور انفارچونیٹلی ہماری جو ٹریفک کا حال ہے کہ ہم حالانکہ وہ لا ہے، لا اور ایس او پی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لا کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے، آپ اس کو بریک کرو تو. ایس او پی جسٹ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، اس میں آپ کو کوئی سزا نہیں ہے. تو جب ہم لا کو بریک کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں تو ایس او پی کو ہم نے کیا لفٹ کرانی ہے. لیکن اب پبلک کے اوپر یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ آپ دنیا کو چاہے بچائیں نہ بچائیں، کسی اور کی خاطر آپ لا ابائڈ کریں یا نہ کریں، لیکن اپنی فیملی کو آپ نے بچانا، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اپنے تمام جو آپ کے ہم وطن ہیں ان کو. اس لیے کہ خدا نخواستہ ہماری تو آلریڈی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ چور ہو گئی ہیں، اور اگر مزید پیشنٹ آئے چونکہ اس میں 1% جو ہے انہوں نے سیریس ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ ہمارے پاس تو وینٹیلیٹر ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیزیز اس طرح کی خوفناک نہیں آئی جس طرح کے باقی ممالک، یورپین ممالک میں، یا جس طرح امریکہ میں آئی ہے، تو اس لیے چلو ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں. یہ بہت لوگوں کا غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے سوچا کہ جوان لوگوں کو ہمارے تو 60% ینگ لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو بوڑھوں کو کچھ پڑے گا یا بچوں کو پڑے گا، لیکن ینگسٹر کو کوئی. لیکن آپ کے کتنے، میں ہمارا سب سے پہلے جس ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی ڈاکٹر اسامہ کی، ینگ چیپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک کزن ہے اس کا تھا، وہ پوسٹ میٹ، ہی واز ایکس آرمی پرسن اور کوائٹ ینگ. ٹھیک ہے. اس کی اچھا وہ فٹ بھی تھا، سب کچھ تھا اور ینگ تھا. اس کی ڈیتھ ہوئی. اس طرح کئی نرسز کی، اب جتنی بھی نرسز وغیرہ یا میڈیکل پرسنل ہوتے ہیں وہ سارے ہی 60 سے نیچے بالکل چونکہ وہ اور ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ہیلتھ لائن میں سامنے کے کہتے ہیں نا امیونٹی بڑی ہوئی ہے. بالکل امیونٹی بڑی ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ میں ایکسیپشن ہوں، میں بچ جاؤں گا، مجھے نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. لاک ڈاؤن جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم تو جب 65 کی وار ہوئی تو لاہوریے جب انڈیا میں جہاز آتے تھے تو چھتوں پہ چڑھ کے ڈنڈے پکڑ کے
اچھا تو ان کو لہرا رہے ہوتے تھے ہماری تو قوم وہ ہے. اس لیے ہمیں لیکن یہ ہے کہ اب یہاں بھی آپ کو احتیاط لازمی کرنی پڑے گی. کیا 2-3 چیزیں کرنی ہیں. چونکہ اب مالز میں کسی نے جو سوشل ڈسٹینس یا فزیکل ڈسٹینس ہم کہتے ہیں وہ کسی نے نہیں رکھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. جی بالکل. اگر آپ باہر نکلیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہو. ایک کسی نے صحافی نے پوچھا ایک بندہ اپنے بیٹے کو لے کے نکلا تھا, چھوٹے بچے کو. اس نے کہا کہ آپ کیوں نکلے, لاک ڈاؤن ہے. کہتا میں تو اپنے بیٹے کو لاک ڈاؤن دکھانے نکلا. ٹھیک ہے جی. اب یہ لوگوں کی سوچ ہے, لاک ڈاؤن دکھانے نکلا. تو ان کو چاہیے یہ کہ 2 چیزیں اگر کر لیں. جی ایک تو یہ ہے کہ ماسک. اچھا ماسک اب جیسے سیٹ بیلٹ پہننا ضروری ہے جی, اس لیے اب یہ لا بن جانا چاہیے کہ ماسک پہننا لازمی ہے. دس از اے نیو ورلڈ آرڈر. ٹھیک ہے جی. اب پوسٹ کرونا جو ہمارے پاس جو اب وقت آئے گا اس میں بے شمار چیزیں ہماری تبدیل ہو چکی ہوں گی. ہمیں ماسک پہننا لازمی ہوگا. ہم کوشش کریں گلوز پہن لیں کیونکہ سرفسز سے بھی آپ کو لگ سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ہمارا ہاتھ ملانا, گلے ملنا, خصوصاً عید کے اوپر تو ہمارا تو یہ سب سے پہلے ہوتا ہے نا کہ نماز کے بعد آپ نے ہاتھ ملانا ہے, گلے ملنا ہے. اب جہاں پہ جمعہ دیکھیں 2 ہمارے لیے مساجد جو ہے نا 2 سب سے امپورٹنٹ ہے, مسجد خانہ کعبہ, مسجد نبوی. اگر وہ بند ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی, تو ہماری جو مساجد ہیں ان کے سامنے کیا حیثیت. بالکل. اس لیے جتنا SOPs بنے ہیں اور جب تمام علماء نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ وبا پھیلے وہاں سے باہر نہ نکلو, اور جو باہر کے لوگ ہیں وہاں جائیں نا. فرض کریں ایک بڑے شہر میں وبا پھیل جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں, اب جمعے کی نماز ہوتی ہے بڑے شہر میں, تو ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے نہیں آنا. مدینہ میں ایک دفعہ بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ آواز دو کہ گھروں پہ نماز پڑھیں. تو یہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں. اچھا اب سفر میں آپ کی نماز آدھی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک ری انفیکشن کے بارے میں کہا گیا, آپ کے ایک تو یہ بتائیے کہ کب مریض کو آپ کے پاس آنا چاہیے, ٹھیک ہے, دوسرا ری انفیکشن کے بارے میں. اس میں یہ ہے کہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ آیا اس کی جو جس کو ایک دفعہ ہو گئی اس کو دوبارہ انفیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ایک ہے پوسٹ انفیکشن سینیریو, ٹھیک ہے, مطلب ایک بندہ نارمل ہے جس کو کووڈ-19 نہیں ہوا, اور ایک ہے ریکورڈ, ٹھیک ہے, کورونا سے. ٹھیک ہے. اب دونوں ایکول نہیں ہیں, دیر از ہیل آف ڈفرنس. اب انگلینڈ میں انہوں نے دیکھا کہ جن کو جو ریکور ہو گئے نیگیٹو ہو گئے وہ کارڈیومایوپیتھی کے ساتھ. اچھا ہاں جی, یعنی کہ دل کی کمزوری کے ساتھ. جی. اب میرے پاس پرسوں ایک ینگ لڑکا آیا, میں ہاسپٹل میں داخل تھا. وہ آیا کہتا کہ میں تو نیگیٹو ہو گیا تھا لیکن آج میرا سانس بہت پھول رہا ہے. میں نے اس کے جسٹ ایکس رے ٹیسٹ کروائے تو ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی, ہارٹ اس کا تقریباً 3 گنا بڑھ چکا تھا سائز میں. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کو یہ اس لیے کہ یہ صرف اور صرف لنگس کو افیکٹ نہیں کرتا, یہ کڈنیز کو کرتا ہے, یہ برین کو کرتا ہے, یہ دل کو کرتا ہے, اور یہ بلڈ ویسلز کو کرتا ہے. بہت امپورٹنٹ. اور بلڈ ویسلز میں جا کے یہ خون کو جما دیتا ہے. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ میں ایک نئی ابھی لیٹسٹ ریسرچ ہے, وہ ہے کانٹیکٹ ٹائم. ٹھیک ہے. مثلا ایک بس ہے, اس میں لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پہ پوری 50 لوگ ہیں, ایک TB کا پیشنٹ. ٹھیک ہو. وہ TB کا پیشنٹ اگر بس کے لوگ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے اس میں رہتے ہیں تو وہ TB لگنے کے چانس نہیں ہیں. اگر وہ 8 گھنٹے رہتے ہیں تو TB لگنے کے چانس ہو جائیں گے. اس کا کانٹیکٹ ٹائم منیمم 8 گھنٹے ہے. کووڈ-19 کا جو کانٹیکٹ ٹائم ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے, 30 منٹس. تو لہٰذا آپ نے جس کے ساتھ اگر پیشنٹ کے ساتھ, اور دوسری ایک چیز ہے کہ کوئی ایسا سمٹم جس سے آپ کہہ سکیں کہ یہ کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے, ایسا کوئی نہیں. 70% ایسمپٹومیٹک جن میں کوئی سمٹم ہی نہیں ہے لیکن وہ وائرس سپریڈ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کئی ایسے ہیں جو کہ کیریئر سٹیٹ میں یعنی کہ ان کو خود نہیں ہو رہا لیکن وہ کیری کر رہے ہیں اور آگے پھیلا سکتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ وہ اچھا اب چونکہ ہمارا لوکل سپریڈ شروع ہو گیا, ہمیں کب تک کوئی پتہ نہیں کہ ہم اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہیں کہ ان میں سے کون کیریئر ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم نے سب کو پازیٹیو سمجھ کے بچنا ہے.
صحیح. اچھا اب دو چیزیں میں ایک مثال دے کے واضح کروں گا کہ اگر دونوں میں ایک کیریئر ہے یا پیشنٹ ہے اور ایک دوسرا نارمل بندہ ہے, دونوں نے ماسک نہیں پہنا, اس میں جو ٹرانسمٹ ہونے کے وائرس کے چانسز ہیں 75% ہے, اور اگر دونوں نے پہنا ہوا ہے ماسک تو 1.5%. دیکھیں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اب لہٰذا جیسے سیٹ بیلٹ سارے پہنتے ہیں باندھتے ہیں, اس طرح اب ماسک پہننا اور گلوز پہننا یہ لوگوں کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے. بالکل صحیح. اور یا پھر اگر گلوز نہیں پہنتے تو کم از کم سینیٹائزر رکھیں. اچھا ڈاکٹر آپ کی بات بالکل بجا. ایک میں نے دیکھا ہے لوگ ماسک پہنتے ہیں اور ناک سے نیچے رکھتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ بتائیں گے کوئی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کی پورٹل آف انٹری ہے, ایک ناک اور ایک منہ. یہاں سے ہوا اندر جاتی ہے اور یہاں سے آپ نے وائرس اندر لے کے جانا بھی ہے, باہر بھی نکالنا ہے. اچھا کئی لوگ یہاں پہ رکھا ہوتا ہے بالکل چھوٹے پہ. اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ماسک پہنا اور کھانسی جا رہا ہے, میں نے کہا یار آپ کو کیا فائدہ. اچھا جی اچھا کئی نے جیب میں ڈالا ہوتا ہے, پوچھا نا ماسک نہیں پہنا ہے جی ماسک. اچھا اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں, سوائے آپ کو ایک مینٹل سیٹسفیکشن, شاید فالس سیٹسفیکشن ہو جائے کہ جی ہم نے ماسک پہنا ہوا ہے, لیکن اس کو یہاں تک ناک سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک کور کرنا وہ بہت ضروری ہے. اچھا ماسک کی 3-4 قسمیں ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ماسک آپ نہیں افورڈ کر سکتے, گھر میں ایک کپڑا لے لیں, اس کی 3 تہیں بنا کے وہ پہن لیں, وہ بھی آپ کو پروٹیکشن دے گا نہ پہننے کی نسبت. بالکل. اس لیے جو بھی باہر نکلے یہ اب چھوڑ دے, اب تو 10 روپے کا ماسک سرجیکل ماسک مل جاتا ہے, لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں خرچ کرنا چاہتے تو آپ گھر میں کپڑے کی 3 تہیں کر کے اس کا ماسک بنا لیں. لیکن ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے, لازمی ہے. مطلب یہ کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ نیو ورلڈ آرڈر ہی یہی ہے کہ آپ ماسک پہن کے پھریں, ماسک صحیح ہونا چاہیے, ناک سے لے کے چن سے نیچے تک کور ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ مسافہ کرنے سے سوشل ڈسٹینسنگ جتنی رکھ سکتے ہیں رکھیں, اور جو جگہ کراؤڈڈ ہے وہاں نہ جائیں. اور آپ نے کہا کہ ایسا کوئی سمٹم, ایک تو سانس چڑھنے کا سمٹم ہوتا تھا, ایسا کئی سمٹم جیسے نہیں بھی آ رہے لوگوں میں کہ جن کو کووڈ-19 جو ہے جس کے وہ پازیٹیو ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, 3 دن پہلے اس کے جو ایکس ریز تھے وہ بالکل کلیئر, 3 دن کے بعد اس کو کھانسی بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے ایکس رے کرائے فل پورے بھرے ہوئے, اس لیے اس کا اسپریڈ ہو رہی ہے ینگ چائلڈ. تو لہٰذا یہ سوچتے ہوئے کہ ینگسٹر کو نہیں ہوگا, بچوں کو نہیں ہوگا, بچوں کو نہیں, تو یہ بالکل یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی سیریس ہو سکتا ہے. یہ کوئی ریلیجن نہیں دیکھ رہا, یہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا, کوئی ریس نہیں دیکھ رہا, یہ ہر ایک کو ایکولی ہو رہا ہے. تو اب ہمیں کچھ اب آگے یہ کیسے بہیو کرتا ہے, مطلب ڈینگی بھی آیا 2011 میں, پورا لاہور انفیکٹ ہو گیا, بعد میں وہ ایسا اب یہ کیسے بہیو کرے گا. لوگوں میں یہ تھا گرمیاں آئیں گی تو یہ شاید ختم ہو جائے گا. دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جو انتہائی گرم ہیں, لیکن وہاں پہ یہ بہت زیادہ اس لیے. اور اب ایک مسئلہ اے سی کا, ہمارے یہاں سپلٹ اے سیز ہیں, وہی ایئر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں. صحیح. اچھا اب یہ بہت بڑا پوائنٹ, یہ بڑا پوائنٹ ہے. اب وہاں پہ اگر ایک ایسا پیشنٹ جو سسپیکٹڈ ہے یا جو کہ اے سمپٹومیٹک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اب پہلے تو یہ تھا کہ 3 سے 6 فٹ کا فاصلہ, اب یہ اے سی میں جب ایئر سرکولیٹ کرے گی تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. وہ چاہے جہاں پہ بھی بیٹھا ہے اس کی ایئر پورے کمرے میں سرکولیٹ کرے گی اور بار بار کرے گی. اس لیے جو کراس وینٹیلیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کھڑکیاں کھول کے اور اس کو رکھیں, اور جتنی دیر بھی آپ, اور اب تو آئی جی جو ایمونوگلوبولن ٹیسٹ ہے, اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے, وہ بھی اب ہونا شروع ہو گیا ہے. تو کم از کم اپنا وہ ٹیسٹ ہی کرا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اس وقت انفیکٹو اسٹیج میں ہیں یا کہ آپ اس کے خلاف آپ میں اینٹی باڈیز پیدا ہوگی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کم از کم ضرور کر لیں تاکہ اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے خود بھی, لوگوں کو بھی بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی. اور کوشش کریں جو بزرگ ہیں انہیں انتہائی ضروری نہ ہو انہیں باہر نہ جانے دیں, اور جو دوسرے نہ خود جائیں تاکہ وہ انفیکٹ نہ ہو. جی نہ خود جائیں, اور ان کو تو کوشش کریں آپ علیحدہ ہی رکھیں, چاہے آپ کو گھر میں کوئی سسپیکٹڈ ہے یا نہیں ہے, پھر بھی ان کو بزرگوں کو آپ علیحدہ رکھیں, کیونکہ ان میں, اور پرٹیکولرلی جن میں ڈائبٹیز ہے, جن میں ہارٹ ڈیزیز ہیں, جن میں رینل ڈیزیز ہیں, لنگ ڈیزیز ہیں, ان کو تو بہت زیادہ جی ان میں وہ ماربڈ کنڈیشن ہے, ان میں تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے سب لوگوں کو. تو یہ اگر ہم آبزرو کرتے ہیں
اچھا نہ صرف عید پہ بلکہ آنے والے دنوں میں بالکل یہ ہمارا ایک پرماننٹ اب ہوگا نیو نارمل. جی جی بالکل بالکل. اور ہمیں گیدرنگ کو اب انلیس کے ویکسین آ جائے, کوئی ایسی چیز دریافت ہو جائے کہ اس کا ٹریٹمنٹ اب آ گیا ہے, اس وقت تک ہمیں گیدرنگس کو بھی ختم کرنا ہوگا. ہمیں یہ سارے جتنے ہم نے بتائے ہیں نام وہ سارے اپنانے ہوں گے, اور ہم خود بھی بچیں گے اور تب ہم دوسروں کو بھی بچیں گے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا. آپ نے بہت یوزفل انفارمیشن شیئر کی. ناظرین ڈاکٹر صاحب کی انفارمیشن پلیز پلے باندھ لیجیے. دیکھیں لاک ڈاؤن کھلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کورونا ڈر کے بھاگ گیا ہے. کورونا وہی کا وہی ہے اور اس کے انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے روز بروز. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس پیشنٹس بھی اب سب اتنے زیادہ اس تعداد میں آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور بہت سارے جی پیز جو فرنٹ لائن کے اوپر ہیں جو اپنی پروٹیکشن کر تو رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پہ خاص کرم کرے کہ یہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے ہیں. سو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ. پھر انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی اور یوزفل ویڈیو اپلوڈ کروں.